بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ذہنوں کے اندر جو نیکی کے معیارات بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسلامی زندگی کا سٹینڈرڈ بیٹھا ہوا ہے، جو دینی زندگی کا اور شرعی زندگی کا ایک خیال، ایک تصور، ایک امیجنیشن ہے، وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہیں، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لیے جائیں، اور سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اور اگر وسعت اور طاقت ہو تو حج بیت اللہ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی کے دوسرے لمحات کے اندر، دوسرے شعبوں کے اندر، دوسرے ڈپارٹمنٹس کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے، دکانداری کے اندر خیانت چلتی رہے، تجارت کے اندر فراڈ بازی چلتی رہے، خیانت کے اندر، امانت کے اندر خیانت ہوتی رہے، لوگوں سے جھوٹ بولا جاتا رہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں معیارات یہ ہے کہ دین نام اس کا نہیں ہے۔ دین نام تو صرف نماز پڑھنے کا ہے، نیکی نام تو صرف روزہ رکھنے کا ہے، دین نام تو صرف زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے، دین نام تو حج بیت اللہ کرنے کا ہے۔ دکانداری کا نام دین کہاں ہے؟ تجارت دین کا کام کہاں ہے؟ یہ غلط معیار بیٹھا ہوا ہے۔ اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر کوئی کام دینی اور دنیاوی نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ بنی ہوئی ہے کہ یہ کام دین کا ہے، یہ کام دنیا کا ہے۔ مذہب اسلام ہر اس کام کو دینی کام بتاتا ہے جس کام کے اندر آپ کی نیت، آپ کا انٹینشن ٹھیک ہو، آپ کی نیت اور آپ کا انٹینشن دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہو، نقصان پہنچانا نہ ہو۔ آپ تجارت کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، اس کے اندر آپ تجارت امانت داری کے ساتھ کرتے ہیں، دیانت داری کے ساتھ کرتے ہیں، دکانداری امانت کے ساتھ چلاتے ہیں، سچائی کے ساتھ چلاتے ہیں، مال میں ملاوٹ نہیں کرتے، تو یہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ آپ مزدوری کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں، اس میں سچائی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو، اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرتے ہیں، اپنے کام کو پورے وقت میں مکمل کرتے ہیں، اس وقت سے کم کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ دین کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ آج ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، تجھے مال کے اندر، تجھے تجارت کے اندر سچ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سچائی کے ساتھ کہاں تجارت ہوتی ہے؟ فراڈ بازی کے بغیر کہاں بزنس چلتا ہے؟ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، لرزا دینے والا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اصل تو یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ ذالک جزاء من یفعل ذالک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو اس طرح کرے گا تم میں سے، کتاب کے بعض حصے کو مانے گا اور بعض حصے کو نہیں مانے گا، یعنی کتاب کے بعض حصے کے مطابق اس کی زندگی ہوگی اور بعض کے مطابق نہیں ہوگی، تو اس کے سوا اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی کہ دنیا کے اندر رسوائی اور ذلت اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیجا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے، تم اپنے پاجامے کے ٹخنے سے اوپر کرنے سے، تم اپنے کرتے کے لمبا کرنے سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو،
لیکن تم اپنی نمازوں سے، اپنے نوافل سے، اپنے تہجد سے اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت دلوں کے حال سے واقف ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ آپ کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، آپ کی ایک آٹ سے واقف ہے۔ اس اللہ کو تم اپنے پہناوے سے دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے کریکٹر سے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو۔ ایسا نہیں چلے گا کہ بعض حصے پر عمل کرو گے اور بعض حصے پر عمل نہیں کرو گے، بعض کو مانو گے بعض کو نہیں مانو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا تم اپنی نیچر پر عمل کر رہے ہو، فطرت پر عمل کر رہے ہو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس کو مان رہے ہو، جو اچھا نہیں لگتا اس کو نہیں مان رہے ہو۔ اسلام پر عمل کرنا کہاں ہو رہا ہے؟ اسلام پر عمل کرنا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر کبھی نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر ایک پیکج دیا جاتا ہے، لینا ہے تو پورا لو، ورنہ ایسا کام نہیں چلے گا کہ آدھا لے اور آدھا نہ لے، آدھے پر عمل کرے آدھے پر عمل نہ کرے۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، باوجود اس کے زندگی سے جھوٹ نہیں نکلتا، خیانت نہیں نکلتی، فراڈ بازی نہیں نکلتی، دھوکہ دینا نہیں نکلتا، مال میں ملاوٹ کرنا نہیں نکلتا۔ اللہ رب العزت کیا یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حقوق کو تو معاف کر دے گا۔ نماز پڑھنا اس کا حق تھا، زکوٰۃ دینا اللہ کا حق تھا، رمضان کے روزے رکھنا اس کا حق تھا، اس کے گھر کا طواف کرنا، حج کرنا اس کا حق تھا۔ ان کو تو ایک مرتبہ اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے اپنے فضل اور کرم سے، لیکن جو بندوں کے حقوق ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے معاف کرنے سے پہلے معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم نے کسی کو خیانت دی ہوگی، دھوکہ دیا ہوگا، فراڈ بازی کری ہوگی، مال میں ملاوٹ کر کے بیچا ہوگا، جھوٹ بول کے بیچا ہوگا، تو اگر کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی اور محاسبہ ہو گیا تو اللہ رب العزت بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ نہ معاف کر دے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ضرورت اس بات کی کہ اپنی پوری زندگی کو، پورے لائف سٹائل کو، رہن کو، سہن کو، معاشرتی زندگی کو، گھریلو زندگی کو، باہر والی زندگی کو، بزنس والی زندگی کو، جاب والی زندگی کو، پوری زندگی کو اسلام کے مطابق، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ جب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا ایک مقام ہے، ہمارا